عورتوں میں ایک بیماری پائی جاتی ہے لیکیوریا کی، جو شرمگاہ کے راستے سے آگے کے راستے سے ایک رطوبت جاری ہوتی ہے۔ تو اس لیکیوریا کی وجہ سے عورت مستقل پریشانی میں رہتی ہے۔ لیکیوریا کی صورت میں، لیکیوریا کی شکل میں عورت کس طریقے سے نماز ادا کرے گی؟ سب سے پہلے جانتے ہیں لیکیوریا کسے کہتے ہیں۔ لیکیوریا ایک بیماری ہوتی ہے جو خواتین کے ساتھ میں ایک مخصوص رہتی ہے، یعنی کچھ خواتین کو، کچھ عورتوں کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس کو شرمگاہ کا انفیکشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی شرمگاہ کا جو آس پاس کا جو ایریا ہوتا ہے، اگلی شرمگاہ، تو وہاں سے جو پیشاب کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر کچھ انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مستقل برابر سفید رنگ کی رطوبت جاری رہتی ہے، سفید رنگ کا پانی نکلتا رہتا ہے۔ تو اس کی صورت میں کیا عورت ناپاک رہتی ہے؟ کیا وہ نماز ادا کر سکتی ہے؟ کس طریقے سے نماز پڑھے گی؟ یہ ساری صورت حال رہتی ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی صورت میں ایسی عورتوں کو کس طریقے سے طہارت حاصل کرنی چاہیے اور کس طریقے سے وہ نماز ادا کریں گی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو رطوبت نکلتی ہے، جو لیکیوریا کا جو پانی نکلتا ہے، سفید رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، جو گندا پانی نکل کر کے آتا ہے عورت کی شرمگاہ سے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، شرمگاہ کے راستے سے جو بھی پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک تو اس کو حیض ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے استحاضہ، ایک ہوتا ہے لیکیوریا۔ استحاضہ کو لیکیوریا بھی کہا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جو اس کی ایام ہیں، عورتوں کے جو ناپاکی کے ایام ہیں، تو اگر وہ اس ایام میں خون جاری ہو رہا ہے یا پانی نکل رہا ہے تو وہ تو حیض شمار کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ عورت کی عادت کے خلاف جو مستقل اس کی شرمگاہ سے پانی نکلتا رہتا ہے، جیسے مردوں کو دھات کی بیماری ہوتی ہے تو اس طریقے سے عورتوں کو بھی بیماری رہتی ہے۔ جس طریقے سے یہ بیماری مردوں کو رہتی ہے، یعنی دھات وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے، اس طریقے سے عورت کو بھی یہ لیکیوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا حکم ناپاک ہے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگیں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ حیض میں آ جائے، حیض کے بعد میں جو اس کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی پیریڈ وغیرہ میں۔ لیکن یہاں پر لیکیوریا میں اس کے اوپر غسل تو فرض نہیں ہوا، لیکن اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ایسی خواتین کو، ایسی عورتوں کو یہ بیماری لگی ہے تو وہ نماز کیسے ادا کریں گے؟ اس کے بارے میں حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر کسی کی بیماری اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ اس کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ ایک وقت میں، یعنی نماز کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر سے لے کر عصر تک کا ایک وقت ہے، اس وقت میں اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملی ہے کہ وہ جس سے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد میں اور وہ 4 فرض ادا کر لے، اگر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ معذورہ کہلائی جائے گی، یعنی اس کو عذر ہوگا۔ تو اس عذر میں یہ حکم ہے کہ وہ پھر اس میں وضو کر لے اور اسی صورت میں نماز ادا کر لے گی، چاہے پھر بعد میں کتنا بھی اس کو وہ رطوبت نکلتی رہے۔ لیکن اگر اتنا ٹائم مل جاتا ہے عورت کو کہ جس سے وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد میں ایک وقت کی نماز ادا کر لے، یعنی ظہر کے 4 فرض ادا کر لے، تو پھر اب اس کے لیے وضو کرنا ہوگا اور کپڑے بدل کر کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو اب رہا مسئلہ کپڑوں کا، کپڑوں پر جو ناپاکی لگ جاتی ہے، تو کپڑوں کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اس کو اتنی زیادہ بیماری ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں مل پا رہا ہے کہ جس سے وہ کپڑے نکال کر کے، کپڑے دھو کر کے اور دوسرے کپڑے پہن کر کے نماز ادا کر لے، اتنا بھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے تو پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ ادروائز اگر اتنا ٹائم مل جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کپڑے چینج کرے گی، دوسرے کپڑے چینج کر کے پھر وہ نماز ادا کرے گی۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔